جناب صدر کی اجازت اور حکم سے میں مولانا سید تنویر رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے ہمیں نوازیں۔ جناب مولانا سید تنویر رضا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا حبیب قلوبنا، شفیعنا شفیع نفوسنا، مولانا ابوالقاسم محمد۔ قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد اللہ رسول۔ میرے محترم میزبان پروفیسر صاحب، ہمارے آنریبل گیسٹ، بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے جہاں ایک گلدستے میں کئی طرح کے پھول آتے ہیں، اور گلدستے کی یا باغیچے کی خوبصورتی تو اسی سے بڑھتی ہے کہ جہاں بہت طرح کے پھول ہوں، بہت رنگ و خوشبو کے پھول ہوں، جو دیکھنے میں تو الگ الگ ہوں مگر جن کی خوشبو سے پوری روح مہک جائے، سگندھت ہو جائے واتاورن، من پلکت ہو جائے، انسان جھوم جائے، روحانی طور پر، آدھیاتمک طور پر انسان کو اپنے آپ میں جگہ دے دے، اسی کا نام یہ بزم ہے، یہ گوشٹی ہے۔ ہم تو سب سے پہلے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا نہیں کریں گے بلکہ ان کا احسان مانیں گے کہ انہوں نے پورے بھارت کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ یہ الگ الگ اسکول آف تھاٹس کے لوگ یہاں جمع ہیں، گرودوارہ بھی یہی ہے، مندر بھی یہی ہے، مسجد بھی یہی ہے، یہ کہوں کہ کاشی بھی ہے، مکہ بھی ہے، انسان بھی ہے، سارے لوگ ہم لوگ یہاں جمع ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کل بھی ہم ایک تھے، آج بھی ہم ایک ہیں اور کل بھی ایک رہیں گے۔ اس بات کا یہ پیغام، جی آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ لوگ جو اس دیش کی اکھنڈتا اور ایکتا کو، بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھ لیں انسان کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ مانوتا کل بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ انسانیت کل بھی ہری بھری تھی، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی۔ زمانہ کتنا بھی بانٹنا چاہے گا، وہ ملکوں کو بانٹ دے سکتا ہے، زمینوں کو بانٹ سکتا ہے، سرحدوں کو بانٹ سکتا ہے، لیکن وہ دلوں کو نہیں بانٹ سکتا، فکر کو نہیں بانٹ سکتا، سوچ کو نہیں بانٹ سکتا، خیالوں کو نہیں بانٹ سکتا۔ حضور، فکر جو ہے وہ اس پنچھی کی طرح ہے جو ہمیشہ آزادی میں اڑنا چاہتی ہو۔ فکر جو ہے وہ اس ودیا کی طرح ہے، اس دین کی طرح ہے، اس خوشبو کی طرح ہے جو چاروں طرف پھیلی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دوست جو مجھ سے عمر میں تو چھوٹے ہیں لیکن رتبے میں بہت بڑے ہیں، ستنام جی صاحب جو گرودوارے سے تشریف لائے ہیں، یہ ایک اسکول آف تھاٹس ہے جو نانک صاحب نے شروع کیا تھا، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن ختم کہاں کیا یہ نہیں مجھے معلوم۔ دیکھیے حضور، دھرم، مذہب، مانوتا، رہبر، اوتار، پیغمبر، امام، یہ وہ سورج کی طرح ہیں جن کی روشنی کسی کا آنگن دیکھ کے نہیں چمکتی ہے۔ جس طرح سے خوشبو کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بارش کی بوندوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، چاند کی، چندرما کی روشنی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ستاروں کی چمک کا کوئی ملک نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح سے محمد صاحب کا پیغام، یہ محمد صاحب جو میں نے آپ کے سامنے بات پڑھی ہے قرآن مجید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء قرآن میں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صاحب ان کے ہیں تو وہ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی ہندو اگر کہے کہ سورج صرف میرے مذہب کے لیے ہے تو وہ بیوقوف ہے۔
کوئی مسلمان یہ کہے کہ چاند کی روشنی صرف مسلمانوں کے لیے ہے تو بالکل بیوقوف ہے، اس لیے کہ جس طرح سے بارشوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، پانی کی بوندوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سورج کی روشنی، چاند کی کرن، ستاروں کی چمک، ان کا کوئی آنگن نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب کے لیے ہیں۔ تو ٹھیک میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن مجید کی، ساری کتابوں کا جو مول ہے وہ ہے قرآن مجید، اور اس میں ایک سورہ ہے سورہ انبیاء، اس میں 7ویں آیت یہ کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی حضرت محمد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ایک ٹیکنیکل بات ہے جو سمجھیں گے صاحب، 2 شبد ہوتا ہے، رحمت المسلمین اور رحمت للعالمین۔ اگر اللہ نے کہا ہوتا کہ رحمت المسلمین تو مطلب یہ ہوتا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت کا ہندی ٹرانسلیشن دیا، کرم، مہربانی، نوازش۔ تو یہاں مطلب یہ نہیں کہا کہ رحمت المسلمین، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے محمد کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، یعنی سمجھ سنسار کے لیے، ہول ورلڈ کے لیے۔ اس لیے مسلمان قطعی چھوڑ دیں اب یہ کہنا کہ صاحب محمد صاحب میرے تھے۔ محمد صاحب ہر اس دل کی دھڑکن ہے جس دل میں مانوتا جنم لیتی ہے، ہر اس ذہن کی فکر ہے جہاں انسانیت پنپتی ہے، آگے چلتی ہے۔ اور حضور صرف 5 سے 7 منٹ میں ختم کر دوں کہ محمد صاحب کا پیغام صرف عرب کے لیے نہیں تھا، صرف ایک ایشیا کے لیے نہیں تھا۔ یہ سمجھ سنسا میں نے آپ کے سامنے 2 بار اس بات کو دہرایا ہے، جس طرح سے سورج کی کرنوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، چاندی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، برسات کی بوندوں کا جس کو ابر رحم کہا گیا ہے، رحمت کہا گیا ہے، جس کو امرت جل جس کو کہا جاتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو محمد صاحب مسلمانوں کی مٹھی میں بند نہیں ہو سکتے ہیں۔ محمد صاحب ساری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ محمد صاحب کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے کیریکٹر کا، اپنے کردار کا، اپنے اخلاق کا، اپنی صداقت کا، یعنی سچائی، کریکٹر اور ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو بیہیو، یہ کردار دنیا کو بتایا۔ جب ایک بات آپ کو بتا دوں، محمد صاحب نے اعلان رسالت کے بعد پہلے، یعنی جس دن وہ کہنے والے تھے، جس سمے کہنے والے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آئی ایم پروفیٹ آف گاڈ، میں اوتار ہوں، اس سے پہلے انہوں نے سارے لوگوں کو مکہ میں اکٹھا کیا اور کہا کہ اچھا سنو۔ سارے لوگ جب آ گئے تو کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے دشمن کی سینا کھڑی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جو سب سے اس زمانے کا ویلن تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا اے عبداللہ کے بیٹے، ہم آپ پر یقین کریں گے، ہم وشواس کریں گے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے سمجھا، اپنی سچائی کا، اپنی صداقت کا، اپنے ستیہ کا کلمہ پہلے پڑھایا، اللہ کا کلمہ اس کے بعد پڑھایا۔ یہ ہے محمد صاحب کا کریکٹر، یہ ہے ان کی ستیہتا، یہ ہے سچائی کا ثبوت۔ دس از دا پروف آف ٹروتھ آف حضرت محمد۔ ابھی آپ نبی نہیں ہیں، نبی اعلان سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے سچائی کا، یہ ہے کریکٹر۔ اور حضور ان کی مانوتے کی بات کیا کہیں، جب آپ اپنے دھرم کا پرچار اور پرسار کر رہے تھے، جس کو اردو میں مسلمان تبلیغ کہتے ہیں، تو ایک راستے سے جب گزرتے تھے تو ایک بڑھیا تھی جو دن بھر کا کوڑا جمع کیے رہتی تھی، اور جاتے تھے محمد صاحب تو ان کے شریر پر ڈال دیتی تھی، ان کے جسم میں ڈال دیتی تھی۔ محمد صاحب نے کبھی مڑ کے نہیں پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا، میں نے کیا ہے، چپ چاپ آگے بڑھتے تھے۔ ایک دن جب دیکھیے ایک بات یہاں بتا دیں، ابھی ہم ستنام صاحب گرو جی ہمارے بھائی، ہم اگر اس راستے سے بھی باہر نکلے اور یہ معلوم ہو کہ آگے خطرہ ہے تو ہم فوراً کہہ دیں گے کہ نہیں بھائی ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ لوگ کہیں گے، پروفیسر صاحب کہیں گے مہاراج آپ راستہ بدل دیجئے، اس راستے میں خطرہ ہے۔ محمد صاحب نے کیا کیا؟ راستہ نہیں بدلا۔ اس لیے محمد صاحب نے کہا کہ میں دوسروں کا راستہ بدلوانے آیا تھا، اپنا راستہ کیسے بدل دیتا۔ تو اب حضور یہی ہوا۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی، وہ ضعیفہ نہیں، وہ مہیلا نظر نہیں آئی، تو رک گئے۔ پوچھا، اگر ہم ہوتے ہیں تو کہتے ارے بھائی آج موقع نہیں ہے، کوڑے سے بچ جائیں، نکل جائیں۔ لیکن محمد اور محمدن میں یہی فرق ہے، ہم خطرے سے بھاگتے ہیں اپنے کو بچانے کے لیے۔ آپ رک گئے، آپ نے ساتھیوں سے پوچھا
अरे वो ज़ईफ़ा नज़र नहीं आ रही है जो मुझ पर कूड़ा फेंका करती थी। तो किसी ने बताया कि वो बहुत बीमार है। कहा मुझे घर बताओ, मैं ले चलूँ। देखिए मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, किरदार, इखलाक। उनके अब आए जनाब मोहम्मद साहब, पूछा कि आप फलां जगह बूढ़ी रहती है, आप अंदर दरवाजे में आवाज़ दी, अंदर गए, देखा वो बिस्तर पर लेटी है बीमारी की हालत में। जब इसने, उस महिला ने, उस औरत ने, उस लेडी ने जब देखा मेरे नबी को, तो कहा मोहम्मद आज मुझसे बदला लेने आए हो? आज मैं बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे बीमार समझ के मुझसे बदला लेने आए हो? मोहम्मद साहब ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें देखने आया हूँ, मैं मर्सी करने आया हूँ, मैं तुझसे पूछने आया हूँ कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अब हुजूर सोचिए, एक जो सारी ज़िंदगी कूड़ा फेंक रही है, दुख पहुँचा रही है, कष्ट पहुँचा रही है, तकलीफ़ दे रही है, आज उसके लिए हमारा नबी, अल्लाह का भेजा हुआ अवतार, 1,24,000 अम्बिया का सरदार, वजह खिलकत कायनात, जब आके उसका सराहने खड़ा हो गया तो कहते नहीं, मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया हूँ, हमारे यहाँ इंतकाम नहीं है, हमारे यहाँ माफ़ कर देना इस्लाम का पैगाम है। कहा फिर क्यों आए हो? कहा मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अब जो ये सुना तो आंखों से आंसू आ गए। उठ के कहा मोहम्मद मुझे सहारा दो, मैं बैठना चाहती हूँ। बैठी। कहा ये बताओ कि ये जो बातें आपने कही हैं, आपने अपने तरफ से कही है या उस भगवान का संदेश है, पैगाम है जिसके लिए आपने नबूवत की बात कही? कहा नहीं, ये हमारे इस्लाम का पहला पैगाम है, पहला पैगाम है, पहला संदेश है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको देखने पहले जाओ और ये देखो कि वो किसी चीज़ की उसको ज़रूरत है कि नहीं। जब इतना सुना वो ज़ारो कतार रोने लगी और कहा आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहती हूँ, मैं आपकी बात स्वीकार करती हूँ, कबूल करती हूँ, आप मेरी बात समझें, कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल मेरे लिए ज़रूरी है। कहा आप हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपको एक जुमला कहा कि जिस इस्लाम का पैगंबर इतना आला है वो इस्लाम कितना बुलंद होगा। आपने गौर फरमाया कि नबी ने अपने कैरेक्टर का, अपने अखलाक का, अपने किरदार का कलमा पहले पढ़ाया और इस्लाम का कलमा उसके बाद पढ़ाया। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अगर हम अपने को मोहम्मदन कहते हैं, इसलिए मोहम्मदन लफ्ज़ जो है वो मोहम्मद से हुआ है कि जो भी मोहम्मद को अपना नबी मानता है वो मोहम्मदन कहलाता है। तो अगर हम मोहम्मदन हैं और मोहम्मद को अपना मानने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले उनके कैरेक्टर को अपनाना होगा, उनके किरदार को अपनाना होगा, उनके अखलाक को अपनाना होगा, उनके पैगाम को अपनाना होगा। देखिए गैब्रियल इनकरी, मैं पेरिस गया था जब तकरीर के सिलसिले मुहर्रम में, तो इत्तेफाक से जो मुझे उन्होंने रहने की जगह दी थी वो ऊपर जिस इमाम बारगाह मस्जिद जो थी उसके ऊपर के रूम में, और मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे रूम के बाजू में बिल्कुल लाइब्रेरी थी। अब मेरा सारा वक्त जो है सुबह के बाद सिर्फ नमाज के लिए मैं निकलता था और बाकी लाइब्रेरी था। तो वहाँ गैब्रियल इनकरी उसकी एक किताब, तो मेरे लिए मुश्किल थी कि ज़्यादातर किताबें फ़्रेंच में थी, इंग्लिश में थी, तो मुझे सहूलत थी, फ्रेंच तो मैं जानता नहीं था। हाँ वो मैं इंग्लिश में पढ़ता। फ्रेंच का एक राइटर है गैब्रियल इनकरी, उसने लिखा कि मेरी समझ में नहीं आता है कि एक छोटे से समाज का इतना बड़ा लीडर कैसे हो गया जो 1400 बरस के बाद भी जिंदा है। आपने गौर किया? आज मुसलमान आपस में लड़ते हैं कि मोहम्मद है कि मर गए, इसमें मुझे बहस नहीं करना है, सामने है कि चले गए। और वो लिखता है गैब्रियल इनकरी कि 1400 बरस गुजर जाने के बाद मोहम्मद आज भी ज़िंदा है। अब वो आगे लिखता है, इसलिए मैंने लिखा है कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मोहम्मद के मानने वाले ना हो। उसने मानने वाले के आधार पर, बेसिस पर ये बता दिया कि मोहम्मद ज़िंदा हैं, और बिल्कुल ज़िंदा हैं। जब तक ये कायनात ज़िंदा है मेरा नबी ज़िंदा है, जब तक मेरा नबी ज़िंदा है उसका पैगाम ज़िंदा है। देखिए हमारा ये है, हमारा ये विश्वास, यकीन, ईमान, अक़ीदा है कि ऐसे लोग जिनके पैगाम क़यामत तक बाकी रहेंगे वो कभी मर नहीं सकते हैं। हाँ पर्दा ले सकते हैं, दुनिया से ओझल हो सकते हैं, मगर वो कभी नहीं मरते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हमने, अगर मेरा टाइम अगर हो गया तो आप मुझे बता दें, बस 2 मिनट में पढ़ूँ एक दरूद आवाज़ बुलंद अपनी आवाज़ में, नमाज़ नहीं ज़ोर से पढ़िए।
دیکھیے یہ جو میں آپ کو بتاؤں گروجی، یہ جو درود شریف ہوتا نا ہے، یہ سلام ہوتا ہے، اور بڑے کو سلام ہر ذات میں کیا جاتا ہے، بلکہ چاہے وہ گردوارہ ہو، چاہے وہ کاشی پیٹھ ہو، چاہے دیو پیٹھ ہو، ہر جگہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کو سلام کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے ذات والے کو سلام کرو، نہیں، تم سے جو بھی بڑا رتبے میں ہے وہ اسلام میں تو کہتا ہے کہ بڑے چھوٹے سب کو سلام کرو، کہ سلام جو ہے سلامتی کی دعا ہے۔ تو اگر ہم نے نبی پر سلام کیا، اگر ہمیں 10% ملے گا سلامتی، تو ریٹرن وہاں سے 100% ہوگا، اس لیے کہ ہم کسی کا ادھار رکھ لیں، وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں۔ اب آپ آخری بات یہ سن لیجئے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ خلقت کائنات، یعنی اس سرشٹی کی جو رچنا ہوئی ہے، آپ کے دھرم میں ہے سرشٹی کی رچنا برہمن کی، اور سب سے پہلے جو بھیجا وہ منو اور شردھا کو اس دھرتی پر بھیجا، اور آپ کہتے ہیں یہاں ہے منو اور شردھا، آپ کے یہاں آدم و حوا۔ اب اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی ہے؟ نام بدل سکتا ہے، کریکٹر نہیں بدلتا، چہرے بدل سکتے ہیں، اخلاق نہیں بدل سکتا۔ بہرحال جو آپ کے منو اسمرتی میں ہے کہ منو اور شردھا اس میں آئے، مسلمانوں میں ہے آدم و حوا آئے، یہ سارے آئے، یہ کیوں آئے؟ قرآن میں ہے، میں ان لیے دوسروں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ دھرتی کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں بھگوان نے اپنا سندیش نہیں بھیجا، جہاں بھگوان نے اپنا اوتار نہیں بھیجا، جہاں بھگوان نے اپنا پیغام نہیں بھیجا۔ ہاں رنگ بدل سکتا ہے، کسی نے موسیٰ کو وہ جیل کی کہانی لکھ کے، قید کی کہانی فرعون کی لکھ کے موسیٰ کہہ دیا، اور کسی نے کنس کے پوری کہانی کو لکھ کے کرشن کر دیا۔ یہ سب الگ الگ ہے۔ جب ابھی آپ نے 17 تاریخ کو جو ہمارے ہندو بھائی نے جو بھگوان وشکرما کا دن منایا، وہ ساری بات جو ہے کہتے ہیں کہ لوہا اور اس کے تھے اوزار بنانے کے، اور قرآن اٹھا کے دیکھیے جناب داؤد کی انگلیوں میں اللہ نے وہ کمال کیا تھا کہ وہ لوہے کی سریا کو موڑ دیتے تھے موم کی طرح۔ میں کسی مذہب پہ اس لیے میرے نبی نے کہا کہ دیکھو خبردار، دیکھیے آپ بھی جان لیجئے محمد صاحب کا پہلا پیغام ہے کہ خبردار کسی بھی مذہب کو اور ان کے پیغمبر کو برا نہ کہو، اس لیے کہ کوئی بھی دنیا میں آیا ہے وہ اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، چاہے وہ سکھ دھرم ہو، گرو نانک کی پرننا ہو، یا بھگوان شنکر کا تیاگ ہو۔ بھائی بھگوان شنکر کا تیاگ ہے نا کہ جب سمندر کا منتھن کیا گیا، وش اور امرت دونوں نکلے، سارے لوگ گئے برہما کے پاس اور کہیں اتنا وش، اتنا زہر نکل گیا ہے کہ پوری مانوتا ختم ہو جائے گی، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر شنکر بھگوان وش کو پی لیں گے تو سرشٹی بچ جائے گی۔ شنکر بھگوان نے اس زہر کو پی لیا اور بھگوان نیتامبر ہو گئے، آپ کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا فوٹو، شنکر بھگوان کا رنگ نیلا ہے، وہ زہر پی لیا لیکن بچا لیا۔ مطلب کیا تھا؟ قربانی، بلیدان، سب نے بلیدان دیا، لیکن محمد صاحب کا بلیدان کچھ الگ تھا۔ تو گیبریل انکری لکھتا ہے کہ محمد صاحب وہ پہلے اسپریچول لیڈر تھے عرب میں جنہوں نے کسی کو ستایا نہیں، کسی کو لوٹا نہیں، کسی کی زمین نہیں لے لی، کسی کا مویشی نہیں کیا، بلکہ وہ انسانیت کا پیغام دینے آئے تھے۔ اب آپ سن لیجئے صاحب، ایک اچھے ماحول میں کوئی اچھی سٹی ہے اور وہاں کسی اچھے آفیسر کو بھیجا جاتا ہے تو یہ کمال نہیں ہوتا، کمال یہ ہوتا ہے کہ سٹی خراب ہو، ماحول خراب ہو، جگہ خراب ہو، لیکن آفیسر ایسا ہو کہ اس سٹی کو جنت بنا دے، سارے کرائم ختم ہو جائیں، ایمانداری ہو، بھرشٹاچار ختم ہو جائے، تب آفیسر کا نام ہوتا ہے کہ اتنا اچھا آفیسر ہے کہ اس نے اپنے آپ بھی آج بھی دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جس کا ٹرانسفر کرانے کے لیے لوگ حلہ کرتے ہیں، اور بہت سے آفیسر رہتے ہیں جن کے ٹرانسفر ہونے پر لوگ روتے ہیں کہ نہیں اسے۔ محمد صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انسان کو انسان بنایا، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ بدو، وہ جنگلی جن کے ہاتھوں میں ہر وقت تلوار رہتی تھی گردن کاٹنے کے لیے، محمد صاحب نے اس میں اللہ کی تصویر تھما دیا۔ وہ جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیتے تھے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تاریخ میں ہے۔ اور ان عربیوں کا حال یہ ہے کہ دوسرے کی بیٹی کیا، اپنی بیٹی کیا، دوسرے کی کیا، بیٹیوں کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نبی کی تعلیم تھی کہ جب فاطمہ زہرا صلوات اللہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ آج دنیا کہہ رہی ہے، پرسوں بھاگوت صاحب کا سنا نا آپ نے کل بیان کہ مہیلاؤں کو اونچا سمان دو، 1400 برس کے بعد یہ آ رہا ہے کہ مہیلاؤں کو سمان دو، اور محمد صاحب نے سمان وہ دیا کہ جب بیٹی آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلے پاور آف وومن کا اگر پیغام دیا ہے تو محمد صاحب نے دیا ہے، اور ہم اگر سچے مسلمان ہیں تو آج ہی سے صحیح ہمیں سوچنا چاہیے کہ محمد صاحب نے جو پیغام دیا ہے ہم اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں۔
دیکھیے دوسرا محمد کوئی نہیں بن سکتا، اور جو کہتا ہے کہ ہم محمد صاحب جیسے بن جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ محمد ایک ہی تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا۔ ہاں ان کے پیغام بہت ہیں، سچا اور اچھا مسلمان وہی ہے کہ جو اس کے پیغام، پہلا پیغام مانوتا تھا، دوسرا سچائی تھی، اور تیسرا کریکٹر تھا جو انہوں نے بتایا، ساری دنیا کو بتایا کہ دیکھو گیبریل اینکری یہ لکھتا ہے کہ گرچہ میں مسلمان نہیں ہوں اور محمد کو کوئی پروفٹ نہیں مانتا ہوں، مگر میں آج بھی دنیا کو کہتا ہوں کہ محمد صاحب نے جو پیغام دیا ہے اس کو لوگ اپنائیں تاکہ انسان انسانیت کے دائرے میں آ جائے۔ بس آخری بات کہ جب فتح مکہ، جس مکے سے انہیں نکالا گیا یا نکلنے پر مجبور ہوئے اور اب مدینہ منورہ تشریف لائیں، اے اللہ ہم سب کو جلد سے جلد مکہ مدینہ کی زیارت سے مشرف فرما، حج سے مشرف فرما۔ جو جا چکے ہیں ہمارے جیسے وہ پھر سے حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ کم سے کم ایک بار جائیں، اور جو اپنی زندگی میں نہ جا سکے اللہ ان کی روح کو وہاں پہنچا دے۔ آمین کہیے، ثم آمین کا آمین۔ تو حضور بس آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس مکے سے مجبور ہو کے میرے نبی گئے، رات کے اندھیرے میں گئے، اور جب فتح مکہ کا وقت آیا، دیکھیے انسان میں اور محمد میں کتنا فرق ہے، ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ ہم کسی سے بدلہ لینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، وقت ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اپنا انتقام لے سکیں، اور جب محمد صاحب مکے میں آ رہے ہیں فتح مکہ کرنے کے لیے تو کیا پیغام دیا؟ پہلا پیغام یہ دیا کہ خبردار اس وقت تک کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا جب تک وہ تمہاری زندگی کا دشمن نہ بن جائے۔ دوسرا کیا کہا کہ بوڑھے، بچے اور عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ آج اس پیغام کو ہیومن رائٹس جو ہے اس نے اپنا یہ سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور 1400 برس پہلے میرے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو بوڑھے، بیمار، بچے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب جو تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے، جب آپ سن رہے ہیں نا پریاورن، پولوشن، ہر پیڑ لگانا، درخت لگانا اور ہریالی پیدا کرنا، یہ 1400 برس پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے کہا کہ دیکھو خبردار مکے میں لگے درخت کو نہ کاٹنا، یہ تمہاری زندگی کے ضامن ہیں۔ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہرے درخت سے نبی کی یہ حدیث کیا ہو گئی کہ یہ تمہارے زندگی کے ضامن ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ واضح کر دیجئے کہ نبی نے کیوں فرمایا کہ خبردار ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹنا۔ دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کو سمیٹ کے ایک نقطے میں کہہ دوں۔ نبی کا پیغام ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹنا۔ گرو جی آپ کے دھرم میں بھی ہے کہ کبھی پھلدار درخت کو نہ کاٹو، ہرے درخت کو، اور 1400 برس پہلے نبی نے کہا حضرت محمد نے کہ دیکھو مکے میں کبھی بھی ہرے بھرے درخت کو نہ کاٹنا، یہ تمہاری زندگی کے ضامن ہے۔ دس از دا سیکورٹی آف یور لائف، تمہارے جیون کے لیے امرت ہے، وردان ہے یہ پیڑ۔ حضرت علی سے جب کسی نے پوچھا کہ نبی کی بات سمجھ میں نہیں ہے تو آپ نے مسکرا کے کہا تم نے سمجھا نہیں، اس سے یہ ہریالی جو ہے یہ تمہیں زندگی دیتی ہے۔ 1400 برس کے بعد جب سائنس نے ترقی کی تو بتایا کہ ہرے درخت جو ہے ہمیشہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، کاربن لیتے ہیں، کاربن ہے دشمن جیون کا، آکسیجن جو ہے وہ امرت ہے۔ یعنی نبی نے 1400 برس پہلے بتا دیا کہ یہ ہرے درخت تمہاری زندگی کے ضامن ہیں، اور سائنس کہتا ہے کہ ان سے آکسیجن تم کو ملتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیا جاتا ہے۔ بس سب بات ختم کر دیا۔ بس میں شکر گزار ہوں پروفیسر صاحب کا، اور ان سے زیادہ اس مجمع کا، انہوں نے انتظام کیا، یہ سارے لوگ آئے، انہوں نے تو ایک شمع محبت جلا دی، پروانے کھچ کھچ کے چلے آئے۔ سب سے بڑی خوبی ہے، میں ان کے لیے کیا دعا کروں؟ میں تو ان سے کہوں گا کہ یہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں کہ میرا یہ یقین ہے کہ آج ہماری بس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آل کے ساتھ، صحابیوں کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ آخر بات میں کہہ دوں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ حضرت محمد وجہ خلقت کائنات، کارن اس سنسار کے، اس سرشٹی کے جنم کے کارن حضرت محمد ہیں۔ حضرت محمد is the reason of creation of this world, not this world, all worlds، عالمین، ساری دنیا کے عالمین، ایک ہوتا عالم، ایک ساری ہوتا عالم، یونیورس جس کو کہا جائے، اچھا لفظ یونیورس ہے سارے کے۔ بس آپ ایک بس حدیث 2 منٹ کی، اس کے بعد ختم۔ میرے نبی کے بارے میں، محمد صاحب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد
اگر آپ کی خلقت منظور نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ بنتی. And this universe has been created only the reason of Muhammad. حضرت محمد کی وجہ سے یہ پوری یونیورس بنی ہے. ایک آپ اپنے زور آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تاکہ میرے مہمان جو آ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں تشریف. بس آخری بات کہ بھگوان یہ کہتے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے کہ محمد اگر آپ کی خلقت منظور نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ بنتی. دس یونیورس ہیز بین میڈ اونلی ڈیو ٹو دا ریزن آف حضرت محمد. اب اس الفاظ کو بدل کے کہوں کہ یہ زمین کا فرش حضرت محمد کے صدقے میں، یہ آسمان کا شامیانہ حضرت محمد کے صدقے میں، یہ آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ حضرت محمد کے صدقے میں، یہ پہاڑوں کے اوپر لہراتے ہوئے درخت حضرت محمد کے صدقے میں، یہ ہلتی ہوئی شاخیں حضرت محمد کے صدقے میں. نہیں میں یہ کہوں کہ شاخوں کی شلک، شاخوں کی لچک حضرت محمد کے صدقے میں، کلیوں کی مہک حضرت محمد کے صدقے میں، پھولوں کی چٹک حضرت محمد کے صدقے میں، یہ جوش مارتا ہوا سمندر حضرت محمد کے صدقے میں، یہ انگڑائی لیتا ہوا دریا حضرت محمد کے صدقے میں، یہ چلتی ہوئی مچھلیاں محمد کے صدقے میں. اور آگے چلیے، یہ ہوائیں، بہتی ہوئی ہوائیں حضرت محمد کا صدقہ، یہ اٹھتی ہوئی گھٹائیں حضرت محمد کا صدقہ، یہ چمکتا ہوا سورج حضرت محمد کا صدقہ، یہ آفتاب کی روشنی حضرت محمد کا صدقہ، یہ چاند کی روشنی حضرت محمد کا صدقہ، یہ ستاروں کی انجمن حضرت محمد کا صدقہ، یہ تاروں کا جھرمٹ حضرت محمد کا صدقہ، یہ شفق کی لالی حضرت محمد کا صدقہ، یہ افق کی سفیدی حضرت محمد کا صدقہ. نہیں اور آگے چلے، یہ جبریل حضرت محمد کی وجہ سے، یہ میکائیل حضرت محمد کی وجہ سے، یہ فرشتوں کا کارواں حضرت محمد کے صدقے میں، یہ ملک کی انجمن حضرت محمد کے صدقے میں، یہ آدم کا علم حضرت محمد کے صدقے میں، یہ ابراہیم خلت حضرت محمد کے صدقے میں، یہ موسیٰ کی ہیبت محمد کے صدقے میں، یہ سفینہ نوح محمد کے صدقے میں، یوسف کا جمال محمد کے صدقے میں، داؤد کا کمال محمد کے صدقے میں، یہ زلیخا کی کہانیاں حضرت محمد کے صدقے میں، یہ پوری کائنات حضرت محمد کے صدقے میں. تو حضور ہم بیٹھے جو سانس لے رہے ہیں، یہ آکسیجن کا آنا جانا یہ محمد کے صدقے میں، یہ حسین چہرے حضرت محمد کے صدقے میں، یہ توانا جسم حضرت محمد کے صدقے میں، یہ زمین پہ چلنا حضرت محمد کے صدقے میں، یہ درندے حضرت محمد کے صدقے میں، یہ پرندے حضرت محمد کے صدقے میں، یہ چرندے محمد کے صدقے میں. نہیں بتا دوں جملے کو بدل کے، یہ جھرنوں کی گنگناہٹ حضرت محمد کا صدقہ ہے، یہ چڑیوں کی چہچہاہٹ محمد کا صدقہ ہے. اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی. آخری بات اسی ضمن کی ختم کر کے آپ کی دعا کے ساتھ، لیکن آپ یہ بتائیے کل آپ یہاں اس وقت آئیں گے تو نہ آپ کو مائک ملے گا، نہ یہ ڈیسک ملے گا، نہ یہ ٹیبل ملے گا، نہ یہ قالین ملے گی، نہ یہ جھومر لگا ہوا روشن ملے گا، نہ یہ سارے بل جلے. کیوں؟ کل آ کے میں خانقاہ کے خادم کہوں گا، میں مالک نہیں کہوں گا. اس لیے درگاہ کی اور خانقاہ کی جو خدمت کرے اللہ اس کا نام خادموں میں لکھ دے، اور اس کے بعد ہم سبھی کا نام خادم در خادم. یہ سیوک ہیں، ہم تو سیوکوں کے سیوک ہیں. میں کبھی اپنے کو عالم دین نہیں کہتا، میں ہمیشہ اپنے کو خادم دین کہتا. یہی میرے لیے بڑا ہے کہ محمد مجھ سے خدمت لے رہے ہیں. میں احسان مند ہوں کہ مجھے ملا کے انہوں نے رونق بخشی. اس کی جگہ حضرت محمد ہے. تو یاد کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ حضرت محمد کے صدقے میں. آپ کل یہاں آئیے تو آپ کو نہ فرش ملے گی، نہ کرسی، نہ جھومر، نہ قالین، نہ مائک، نہ ٹیبل. تو کیا مطلب؟ کل کے وہ یہاں کے پروفیسر صاحب پوچھے گا کیا ہو گیا؟ کل تو آپ نے سجایا تھا، آج کیا آپ کو نہیں معلوم؟ کل یہاں فنکشن ہونے والا تھا، لوگ آنے والے تھے، بیٹھنے کے لیے ہم نے قالین بچھائی، بولنے کے لیے مائک لگایا، اسپیچ دینے کے لیے ڈیسک رکھا، آپ کے لیے کرسی رکھی، آپ کے لیے فرش رکھا، ساری لائٹوں کا انتظام کیا. تو آج کیوں نہیں؟ کا مقصد پورا ہو گیا. جس کی قالین تھی قالین لے گیا، جس کا مائک تھا مائک لے گیا، جس کا کیمرہ تھا کیمرہ لے گیا. تو مطلب کیا ہوا کہ جس کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا، جب وہ کام ختم ہو گیا تو وہ سارا کچھ لے لیا گیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ بس آخری بات، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس ایک منٹ میں بات ختم میری. ہاں میرے بات. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا یونیورس ہم نے محمد آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کے لیے بنایا ہے. اگر آپ نہ ہوتے
آپ کو بس آخری بات ہے، بالکل ختم کر رہا ہوں، آخری بات 1 منٹ بس، میرے تقریر کا وہی مقصد ہے سب کے لیے۔ نبی کے بارے میں کیا اللہ کہتا ہے قرآن میں، حدیث کیا ہے، حدیث قدسی کہ اے محمد اگر آپ کی خلقت منظور نہ ہوتی تو کائنات نہ بنتی، آپ کی وجہ سے یہ زمین آسمان سب کچھ بنا۔ تو جب محمد آئے دنیا سے چلے گئے تو اللہ کو چاہیے تھا کہ زمین کی قالین سمیٹ لیتا، آسمان کا شامیانہ کھول دیتا، آفتاب و مہتاب کی قندیل بجھا دیتا، جھرنوں کو سکھا دیتا، سمندر کو ختم کر دیتا، پیڑوں کو ختم کر دیتا، سب کچھ کائنات ختم ہو جاتی۔ نہیں، محمد آئے اور بظاہر چلے گئے مگر کائنات باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آج بھی محمد اور آج بھی محمد کا پیغام باقی ہے، اس کا نام محمد ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ذرا دعا کر دیں پالنے والے ہم سبوں کی اس خدمت کو قبول فرما، اس مجلس کے، اس محفل کے، اس بزم کے سجانے میں، سنوارنے میں، اہتمام میں، انتظام میں، اس میں شرکت میں میری تقریر میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو حضرت محمد کے صدقے میں سے معاف فرما۔ حضور ہمارے بوڑھوں کو جوانی دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے روزگاروں کو روزی عطا کر دے، جو روزی میں ان کی روزی میں اضافہ فرما۔ ماں بیٹیوں بہنوں کی عزت باقی رہے، بچوں کے سر پر ماں باپ کا سایہ رہے، ماں باپ کے سر پر محمد کی چادر کا سایہ رہے۔ پالنے والے دنیا آخرت دونوں میں ہمیں سرفراز فرما۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔